أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ جہاں اللہ کے خلیل کی وفاؤں اور قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے، وہیں پر یہ مہینہ اور اس کی 18 تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رفیق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاؤں کی داستانیں اور ان کی مظلومانہ شہادت کی یادیں بھی تازہ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے شاید کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو مظلوم مدینہ ذوالنورین ذوالہجرتین ذوالبشارتین ذوالشرکتین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سعادت والی زندگی کے بعد شہادت والی موت پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں جنت کے اندر جا کے شریک ہو گئے۔ آج کے خطبہ میں میں مختصراً چند چنیدہ اور منتخب باتیں انہی کی سیرت، شہادت اور انہی کے کردار اور انہی کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ کے پیارے اور سچے وفاداروں اور یاروں کی محبت پیدا فرمائے۔ فضائل اور مناقب کا اگر ذکر کیا جائے تو سیدنا عثمان غنی وہ صحابی ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ چند ایک حدیثیں میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا، جس میں سے سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری سے، یہ اس کا نمبر ہے 3697۔ اس حدیث کو سنیے گا اور پھر آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کے مرتبے کا اندازہ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
وہ فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے عہد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو بھی قرار نہیں دیتے تھے، یعنی ہمارے اندر بھی بعض اوقات اس معاملے میں تبصرے اور بحثیں چلتی رہتی کہ اصحاب رسول اللہ میں سے درجہ کس کا بڑا ہے، رتبہ کس کا بڑا ہے، اور وہ بحثیں اور وہ تبصرے اسی بات پر آ کے ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ ہر بندہ جانتا تھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے زیادہ رتبہ اور درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آج کل اہل سنت میں عام مشہور ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی بات اصحاب رسول اللہ میں بھی مشہور تھی، چنانچہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں خود صحابہ فرماتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، کہ ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور پھر اس کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے بعد ہم عمر کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور پھر تیسرا نمبر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، یعنی ان کے مقابلے میں ہم کسی کو بھی بہتر اور بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ اور ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، یہ تین نمبر گننے کے بعد ہم چھوڑ دیتے تھے ساری جماعت صحابہ کو، اور کسی کو بھی کسی پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہاں سے اندازہ ہو گیا اس حدیث سے کہ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کی، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ آج کسی دھڑے یا گروہ یا فرقے یا جماعت نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے۔ یہ بات اتنی مشہور تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے اس بات کا آغاز ہوا، اور یہ درجے اگر قائم کیے ہیں اور یہ درجے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر کسی نے فیصلہ کیا ہے تو خود صحابہ کرام نے اس کا فیصلہ کیا۔ کہہ دے سبحان اللہ، اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ دوسری حدیث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کا لقب دیا ہے۔ کون سا؟
ایک روز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ کے اوپر چڑھے، یہ جسے احد پہاڑ کہتے ہیں، حدیث میں اس کا نام ہیرا پہاڑ بھی ہے، ہیرا۔ چنانچہ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 50 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے وہ حرکت کرنے لگا، شاید کیا پتا یہ ہمارا اپنا ایک تبصرہ ہے یا خود ہمارے اپنے ایمان کی ایک کیفیت ہے کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی زلزلہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ خود احد پہاڑ اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا ہوگا، جھومنے لگ گیا ہوگا، واہ میری قسمت کہ آج اللہ کا حبیب اور نبیوں کا سردار میرے اوپر موجود ہے۔ وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے جھومنے لگا، وہ خوشی کا اظہار کرنے لگا، لیکن چونکہ ہلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ کو خطاب کر کے فرمایا اور فرمایا اسکن حراء فما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ آ ہیرا پہاڑ، احد پہاڑ، ٹھہر جا کیونکہ تو دیکھتا نہیں کہ تیرے اوپر آج ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک شہید کھڑا ہے۔ کیونکہ اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر بھی موجود تھے اور آپ نے یوں فرمایا اسکن یا صبیر فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ صدیق کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور دو شہید کون؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ تو خود حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ شہید۔ بولے کیا فرمایا؟ شہادت رتبہ ہے کہ نہیں؟ اور شہادت رتبہ ہے نا، اور رتبوں میں سے کوئی کم یا عام رتبہ نہیں، بہت بڑا اور بڑا اونچا رتبہ ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تمنا فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ اے اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تیرے رستے میں قربان ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر تو مجھے زندہ کر دے اور میں پھر تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں، تو مجھے پھر زندہ کر دے اور میں پھر تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں، 100 مرتبہ تو مجھے زندہ کرتا رہے اور میں پھر تیرے رستے میں شہید ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ثم احیا، پھر تو مجھے زندہ کر۔ تو شہید تو ویسے بھی زندہ نہیں ہوتے، شہید زندہ نہیں ہوتا، قرآن میں ہے نہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیا، وہ تو زندہ ہے۔ تو پھر یہ حضور علیہ السلام کیوں فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں؟ شہید تو ہوتے ہی زندہ ہے، کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ اللہ، وہ زندگی ہوتی ہے لیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، لیکن ہمیں تو نہیں، لیکن اللہ نے خود دوسرے مقام پہ بتایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہوتے ہیں اپنے رب کے پاس اور وہاں ان کو روزی دی جاتی ہے، یعنی ان کی زندگی دنیاوی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی زندگی دنیاوی، اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو ان کا جنازہ
نہ پڑا جاتا، اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو ان کو قبر میں دفن نہ کیا جاتا، اگر دنیاوی زندگی ہوتی اللہ اکبر تو اس کی بیوہ آگے نکاح نہ کرتی، اگر دنیا کی زندگی ہوتی شہید کی تو اس کا مال وراثت میں تقسیم نہ کیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ آیا کہ اس کی زندگی تو ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی دنیا کی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ہوتی تو اس کا جنازہ پڑھتے وقت ہم یوں نہ کہتے اللہم اغفر لحینا و، اونچا بولو، شہید کے جنازے میں یہی پڑھتے ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور تم کھڑے ہو کے کہتے ہو اللہ ہمارے میت کو بخش۔ اگر دنیا میں زندہ ہوتا اور اس کی زندگی دنیاوی ہوتی تو شہید کے جنازے کی دعا بھی کوئی اور ہوتی، جس میں موت کا ذکر نہ ہوتا، پھر زندہ ہونے کا ہی ذکر ہوتا۔ اللہم اغفر لحینا وحینا، دوبارہ پھر زندگی کا ذکر ہوتا، لیکن جنازے میں بھی موت کا ذکر ہے، پھر جنازہ ہوتا بھی میت کا ہے، پھر اس کے بعد قبر میں ڈالا بھی میت کو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وراثت تقسیم بھی میت کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بیوہ آگے نکاح بھی میت کی کرتی ہے۔ یہ سارے میت والے احکام شہید کے اوپر جاری کیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن تو کہتا کہ وہ زندہ ہے۔ تو مطلب سمجھ کے زندگی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے اسے ایسی زندگی عطا کر دی ہے کہ باقی سارے تو مرنے کے بعد قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن شہید وہ عظیم رتبے والا انسان ہوتا ہے کہ یہاں بدن سے روح نکلتی ہے سیدھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے، حضرت تھانوی نے یوں ہی لکھا بیان القرآن میں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی مردہ نہیں ہے، تو مردہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنے معصوم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن اللہ اکبر کبیرہ پھر اسے زندہ کیوں کہتا ہے؟ حضرت تھانوی نے لکھا رحمہ اللہ تعالی کہ مراد یہ ہے کہ اسے معمولی مردہ نہ سمجھ، عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھ، وہ ایسا مردہ ہے کہ مر تو چکا ہے، لیکن مرتے ہی اللہ نے اسے جنت کی جو زندگی دے دی ہے نا، وہ اتنی اعلیٰ ہے، وہ اتنی عرفہ ہے، وہ اتنی اونچی ہے، وہ اتنی بلند ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنی پیاری ہے کہ اللہ خود اس کا ایک منظر قرآن میں بتاتا ہے، اور اللہ فرماتے یرزقون، انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، یعنی مرتے ہی فوراً انہیں جنت کی روزیاں شروع ہو گئی۔ اب شہید کو روزی جنت کی ملتی ہے تو زندگی بھی تو جنت کی ہوگی نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ روزی جنت کی ہو اور اللہ اکبر زندگی دنیا کی ہو۔ جیسی روزی ویسی زندگی، اگر شہید کو ملنے والا رزق اور روزی جنت کی ہوتی ہے تو مرنے کے بعد، شہادت کے بعد شہید کی زندگی بھی کون سی ہوتی ہے؟ جنت والی۔ بولو کون سی ہوتی؟ وہ سورۃ یاسین آپ سب پڑھتے ہو نا، گاڑیوں میں بھی لٹکاتے ہو، مکانوں دکانوں میں بھی لکھ کے رکھی ہوئی ہے نا، برکت کے لیے صبح سویرے پڑھتے بھی ہو۔ اللہ نے وہاں ایک شہید کا ذکر کیا، حبیب نجار۔ کیا نام ہے؟ حبیب نجار۔ اللہ اسے قوم نے شہید کر دیا۔ جب قوم نے اسے شہید کیا تو اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ۔ یہ قرآن ہے، سورہ یاسین ہے، اٹھا کے پڑھیے، 23واں پارہ نکالیے، پہلا صفحہ دیکھیے، دوسری تیسری لائن میں کہیں آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ اللہ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہی اسے قوم نے شہید کیا اللہ نے فرمایا قیل ادخل زور سے بولو جنت کا لفظ، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا چل داخل ہو جا جنت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسئلہ حل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں نا کہ وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور شہید تو زندہ ہوتا ہے، تو پھر زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے آخرت کے حساب سے، جنت کی زندگی۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا
کی زندگی میں ہی زندہ کر دیا جائے تاکہ دوبارہ میں زندگی میں دنیا میں آؤں اور پھر اس کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ جس زندگی کی چاہت کر رہے ہیں وہ دنیا کی زندگی کی چاہت کر رہے ہیں۔ اگر وہ پہلے ہی دنیا کی زندگی میں زندہ ہوتا تو چاہت کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چاہت تو تحصیل حاصل ہو گئی کہ ایک چیز پہلے حاصل ہے اور دوبارہ وہی مانگی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دعا تب ٹھیک ہو سکتی ہے جب شہید کی زندگی شہادت کے بعد دنیا والی نہ ہو، جنت والی ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ جنت میں زندہ ہوتا ہے اور رسول اللہ دنیا میں زندہ ہونے کی طلب فرما رہے ہیں کہ مجھے تو دنیا میں بھی دوبارہ زندہ کرتا نہ کبھی تو میں پھر شہید ہو جاتا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو حضرت عثمان کا ایک مرتبہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اونچا بولو، زور سے بولو، سارے بولو، اونچا بولو بھائی، شہید۔ اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو گیا کہ اگر شہید امتی ہو کر شہادت کے بعد کہاں زندگی پاتا ہے؟ اونچا بولو، زور سے بولو نا۔ جنت میں تو نبی کا مرتبہ امتی سے زیادہ ہوتا ہے یا تھوڑا؟ معاذ اللہ، زور سے بولو نا۔ نبی کا رتبہ زیادہ۔ جب امتی شہادت کے بعد کہاں زندہ ہوتا ہے؟ جنت میں۔ شہید جنت میں، تو پھر نبی کا رتبہ امتی سے زیادہ۔ تو پھر سمجھ آ گیا کہ وفات کے بعد اللہ کا نبی بھی شہید سے اوپر والی جنت میں زندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی ہے اور نبی کا رتبہ اونچا ہے۔ تو جب شہید کی شہادت کے بعد کی زندگی جنت کی، تو نبی کی وفات کے بعد نبی کی زندگی بھی کہاں کی؟ جنت کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا ایک درجہ ہے۔ تیسری حدیث سنیے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف رکھتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، جیسے بندہ اپنے حساب سے لیٹا پڑا ہوتا ہے گھر میں۔ ذرا اچانک دستک ہوئی اور آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اجازت مل گئی۔ رسول اللہ اسی طرح لیٹے ہوئے اور کپڑا آپ کی پنڈلی مبارک سے ذرا ہٹا ہوا ہے۔ آپ نے ان سے بات کی، جو ان کی بات تھی سنی، ان کو بات بتائی، وہ چلتے بنے۔ پھر حضرت عمر تشریف لائے، لیکن آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ انہوں نے بھی بات کی اور بات کرنے کے بعد وہ بھی تشریف لے گئے۔ لیکن جس وقت تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھے اور فوری اپنی پنڈلی کا کپڑا ٹھیک کیا۔ سیدہ کائنات بول پڑی کہ اے اللہ کے نبی جی، ابو بکر آئے آپ نے کپڑا ٹھیک نہیں کیا، عمر آئے آپ نے پھر بھی اپنا کپڑا ٹھیک نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان آئے اور آپ جلدی سے اٹھے، کپڑا درست کیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحی من رجل یستحی منہ الملائکہ، کہ اے میری عائشہ، میں بھلا اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ ذرا حیادار زیادہ ہے، اس حیا اس کی ایک خاص صفت ہے۔ تو میں نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ ہلکا سا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا بھی میں
نہ ہٹاؤں عثمان کے سامنے، کیونکہ عثمان میں حیا کی صفت تو بڑی سپیشل اور بڑی خاص قسم کی ہے۔ دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عثمان کو حیادار کہہ دیا۔ کیا فرما دیا جی؟ تو یہ بھی ایک لقب ہے نا، یہ بھی ایک ایوارڈ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ چنانچہ حضرت عثمان کو حضور نے یوں ہی فرمایا، ان عثمان رجل حی، کہ یہ وہ بندہ ہے جو بڑا ہی حیادار ہے۔ سمجھ آ گیا کہ جس عثمان سے اللہ کا نبی بھی حیا کرتا ہے، پھر مومنوں کو بھی اس عثمان کا حیا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اونچا بولے، کرنا چاہیے نا۔ تو یہ لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبیاں کرتے پھرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں اور طرح طرح کے تان و تشنیع اپنے اندر کا گند اپنی زبان پہ لاتے پھرتے ہیں، ان کو حیا کرنا چاہیے، کیونکہ عثمان وہ ہے جس سے اللہ کا رسول بھی حیا کرتا ہے، عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ لہذا کوئی بات اگر دل کے اندر ہو تو اس بات کو دائیں بائیں سے تحقیق کر کے سیدھا رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوں کسی بات کو لے کر اللہ کے محبوب نبی کے پیارے صحابی پہ تان کے کیچڑ پھینکنے نہیں چاہیے۔ یہ کچھ دن پہلے، غالباً مہینہ ڈیڑھ پہلے، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بندہ تھا قادری نام کا، اس نے حضرت عثمان غنی پہ بڑی بکواسات کی تھیں اور وہ چیز بڑی وائرل بھی ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، پھر اس نے بڑے گستاخی والے الفاظ اور توہین آمیز جملے اس نے بولے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، حالانکہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وہ جنگ کے موقع پر، احد کے موقع پر جو تھوڑی افراتفری پھیلی نا، اس کا پورا ذکر قرآن میں ہے۔ تو وہ اس موقع پہ اللہ کے قرآن نے جب ذکر کیا نا، تو اللہ کے قرآن نے پتہ کیا کیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اے محمد کے یارو، یہ ایک افراتفری کے وقت جو تم میں سے دائیں بائیں نکل گئے تھے، سن لو کہ میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، میں اللہ نے تمہیں۔ اور وہ ہوا کیا تھا؟ غزوہ بدر کا موقع تھا، حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی 70 صحابہ کی، تم یہیں پہ کھڑے رہنا درے پہ، تم نے نیچے نہیں اترنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنگ فتح ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کیا جانے لگا، لوگ جو ہے کفار کے لشکر کو بھگا چکے تھے، سارا کافروں کا لشکر بھاگ چکا تھا، فتح ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں روکا تھا کہ نیچے نہیں آنا، شاید وہ اسی ٹائم تک تھا، شاید آپ کا روکنا وہ اسی ٹائم تک تھا۔ یہ سوچ کر کہ وہ اچھی نیت سے نیچے اتر آئے کہ ہم بھی مسلمانوں کی ہیلپ کرتے ہیں مال اکٹھا کرنے میں، یہ سوچ کے وہ نیچے ایک اچھی نیت سے اور اپنے اجتہاد سے وہ نیچے اتر آئے۔ پھر جب وہ درہ خالی ہو گیا، وہ بھاگا ہوا لشکر جا رہا تھا جو مکے کی طرف، انہوں نے جو دیکھا کہ یہ درہ جو ایک چور دروازہ ہے اوپر حملہ کرنے کا لشکر کے اوپر، یہ تو فارغ ہو گیا، یہاں جو بندے کھڑے تھے فوجی وہ تو سارے نیچے اتر گئے، تو انہوں نے بھاگتے بھاگتے پھر اپنا رخ ادھر موڑ دیا اور اس چور دروازے سے داخل ہو کر ان ہتھیار رکھ دینے والے مسلمانوں کے اوپر پھر حملہ کر دیا کافروں نے۔ تو وہ جنگ جو ہے فتح وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور پھر 70 صحابہ یا کئی زیادہ شہید ہو گئے۔ تو اس موقع پہ جب اچانک اوپر سے کفار نے حملہ کیا تو افراتفری تو پھیلنی بنتی ہے کہ وہ لشکر جو اپنے ہتھیار بھی رکھ چکا ہو اور مطمئن ہو گئے ہو کہ ہم فتح یاب ہو گئے، اچانک پھر جب انہوں نے اس موقع پہ افراتفری پھیلی تو کچھ صحابہ دائیں بائیں نکلے۔ اس افراتفری کا ذکر اللہ کا قرآن پیارے انداز میں کرتا ہے اور معافی کے لہجے میں کرتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کوئی بات نہیں، پیچھے تم نے کوئی تھوڑیاں قربانی دی ہیں کہ میں تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی کو دیکھ کر تم سے ناراض ہو جاؤں۔ سن لو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو جس کا قصور ہوا تھا، جس کا نقصان ہوا تھا اللہ یا اس کے رسول کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں
بولو نا ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور یہ جو بک بک کر رہے ہیں ان کا تو صحابہ نے کوئی نقصان بھی نہیں کیا، یہ کیوں تان اور تشنیع کر رہے ہیں؟ لہٰذا اس افراتفری کے موقع پر دائیں بائیں نکلنے والوں کو جب قرآن نے معاف کر دیا ہے تو پھر ان پہ کسی بندے کو تنقید کا حق پہنچتا ہے؟ بتائیں نا آپ، پھر تنقید کا حق کسی کو پہنچتا ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہہ دیا کہ معاف کر دیا، آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ لفظ بڑے غور کرنے والے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ یعنی افراتفری کے وقت دائیں بائیں نکل بھی چکے ہیں پھر بھی اللہ فضل کر رہا ہے، افراتفری پھیلی ہے دائیں بائیں کچھ صحابہ ہو بھی گئے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ اس آیت میں یہ دو لفظ ہیں، واللہ ذو فضل علی المومنین، کہ اللہ بڑا فضل والا ہے مومنوں پر، تو اللہ نے اپنے فضل کا مستحق پھر بھی ان کو ٹھہرایا، اور اللہ نے مومن کہہ کے پھر بھی ان کو پکارا۔ افراتفری کے وقت دائیں بائیں نکلنے کے بعد بھی اللہ کا قرآن ان کو مومن کہتا ہے، اللہ کا قرآن ان کو فضل خداوندی کا حقدار کہتا ہے۔ جب اتنی وضاحتیں قرآن میں موجود ہیں تو پھر کسی بندے کی بات معتبر ہو سکتی؟ کوئی محقق کتاب اٹھائے، فلانی کتاب میں لکھا جنگ سے بھاگ گئے تھے، فلانی روایت میں آ گیا جنگ سے بھاگ گئے تھے، فلانے مولوی نے لکھا جنگ سے بھاگ گئے تھے، فلانے مورخ نے لکھا جنگ سے بھاگ گئے، اور بھاگنے کا ذکر دائیں بائیں ہونے کا ذکر تو خود قرآن کرتا ہے، لیکن قرآن نے ساتھ یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اور معاف کر دیا ہے، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، پھر بھی اللہ تم پہ اپنا فضل کر رہا ہے، اور پھر بھی اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اپنے دلوں کو صاف رکھیے، کبھی اپنے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ آنے دیجیے صحابہ کے بارے میں۔ اور یہ تو اتنے، پھر سپیشل ایک آیت آ گئی، پھر سپیشل ایک آیت آ گئی جس میں اللہ نے ان پر اپنی رضا کا بھی اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، صلح حدیبیہ کا موقع، 1400 صحابہ کا لشکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے مدینہ۔ حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈال دیا، یہ سوچا کہ آگے اطلاع کرنی چاہیے مکے کے کافر و مشرکوں کو کہ ہم آ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ حملہ کر رہے ہیں، ان کو بتانا چاہیے بھی ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں اور ہم تو آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کی بڑی قریبی رشتہ داری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بھیجا کہ آپ جاؤ سفیر بن کر۔ تو یہ بھی ایک اعزاز ہے حضرت عثمان کا کہ وہ سفیر نبوت ہیں۔ کیا ہیں جی؟ سفیر نبوت۔ آج کوئی سفیر پاکستان ہے، کوئی سفیر ہندوستان ہے، کوئی سفیر برطانیہ ہے، کوئی سفیر یورپ، کوئی سفیر امریکہ ہے، کوئی کسی ملک کا سفیر، کوئی کسی جماعت کا سفیر، کوئی کسی دھڑے کا سفیر، لیکن عثمان وہ ہے جو سفیر نبوت ہے، جسے رسول اللہ نے اپنا سفیر بنایا۔ آگے گئے، ان کو بتایا، انہوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے عمرہ کرنے کے لیے، کوئی اجازت نہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ فرمایا میں ایسی عبادت بھی نہیں کرتا جس میں میرا نبی میرے ساتھ ہو، میں ایسی عبادت بھی نہیں کرنا چاہتا جس میں میرا جو سچے عاشق تھے نا، میں ایسی عبادت بھی نہیں کرنا چاہتا جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا میں نے خبر اڑا دی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر پیچھے حدیبیہ دور بیٹھے ہوئے صحابہ کو، حضور کو جب پتہ چلا کہ ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے سارے صحابہ کو، یہ جھوٹی خبر تھی، وہ زندہ تھے، ان کو شہید نہیں کیا،
مکے والوں نے ان کو بڑے عزت احترام سے وہیں ٹھہرایا، وہ 2-3 دن وہیں رہے، کوشش کرتے رہے بھئی کسی طریقے سے مل ملا کے عمرے کی اجازت مل جائے، لیکن عمرے کی اجازت نہیں ملی۔ ایک جھوٹی افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب ان کی شہادت کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کر لیا، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، مکے والوں نے بڑی غداری کی ہے، یہ دنیا کا عالمی قانون ہے کہ کسی ملک کے سفیر کو نہیں مارا جاتا، سفیر کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی، یہ پوری دنیا کا عالمی قانون ہے، روا نہیں ہے۔ انہوں نے پھر بھی زیادتی کی ہے اور میرے سفیر کو انہوں نے مار ڈالا ہے، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم اتنے تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جتنے تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیتے، جتنے تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں ہو جاتا ہم کبھی واپس جانے والے نہیں ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ حضرات سن رہے ہو؟ کچھ آپ بھی سمجھ رہے ہو درمیان سے بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہوتے، پردے کے پیچھے سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہوتا، دور کا عالم ما کان وما یکون، عالم ما کان وما یکون ہوتے تو آپ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ میرا عثمان تو شہید نہیں ہوا، میرا عثمان تو زندہ ہے، پھر آپ بیعت نہ لیتے۔ لیکن رسول اللہ کا ایک جھوٹی خبر پر یقین کر کے صحابہ کو اکٹھا کر کے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنا ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا نبی غیب کا علم، اونچا کہو، غیب کا علم نہیں رکھتا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن سورۃ النمل اور اللہ اکبر 20ویں پارے اور سورۃ النمل کے آیت نمبر 65 میں اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محبوب آپ خود اعلان کیجئے، آسمان والے ہوں یا زمین والے ہوں، انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا کوئی مخلوق ہو، کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتے۔ غیب کا علم جاننے والا صرف کون ہے؟ یہ عقیدہ مضبوط رکھیے، پوسٹیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دجل سے بھرے ہوئے بیان سن سن کے مت اپنے عقیدے کو خراب کیجئے، یہ عقیدہ رکھیے، یہ عقیدہ توحید ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا، اس کے بغیر قربانی قبول نہیں ہوتی، اس کے بغیر دین کا کوئی کام قبول نہیں ہوتا، اس کے بغیر دین کی کوئی محنت قبول نہیں ہوتی، اس کے بغیر کوئی ذکر اذکار قبول نہیں ہوتا، اس کے بغیر کوئی دعوت تبلیغ قبول نہیں ہوتی، جتنے تک یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ کوئی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ۔ ایک بات تو یہ ثابت ہو، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا جانے والا جو درود ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا ہوتی ہے، اور اللہ سے جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دے اپنے محبوب پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، سرور کائنات پر، سرور دو جہاں پر، ساری کائنات کے مرشد اور امام پر، اپنے محبوب پر، ساقی کوثر پر، صاحب قرآن پر، یا اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہم اے اللہ صلی علی محمد، تو رحمتیں برسا دے محمد پر، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، کما صلیتا جیسے تو رحمتیں بھیجتا ہے، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل پر، انک حمید مجید، تو بڑا قابل تعریف ہے، تو بڑا پاکیزگی والا ہے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول کر کے رسول اللہ پہ رحمتیں برسا دیتا ہے۔ یہ درود شریف ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں رہ کر نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اونچا بولیں، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔
تو وہی مطلب ہو گیا. وہ اللہ سے کہتے تھے اللہ حضور پہ رحمتیں برساتا رہا, اللہ اکبر. لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ فلانے بندے نے آپ پہ درود پڑھا ہے. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ, کہ جو میری قبر کے پاس پڑے میں سن لیتا ہوں. ارے رسول اللہ کی ابھی تک تو قبر بنی نہیں, تو یہ کیسا عقیدہ ہو گیا اور یہ کیسی روایت ہو گئی کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ جو میری قبر کے پاس پڑے تو میں سنتا ہوں, ابھی تک فوت تو ہوئے نہیں, ابھی تک قبر تو بنی نہیں. تو یہ کیسی بات فرما رہے ہیں کہ جو میری قبر کے پاس پڑے, یا تو کہتے ہیں نا کہ جو پڑھے گا تو میں سنوں گا, پھر تو بات تھی. لیکن ہے من صلی علیہ, جو پڑھتا ہے میں سنتا ہوں. اور یہ زندہ پیغمبر کیسے فرما رہا ہے کہ جو میرے پاس پڑھتا ہے میری قبر کے پاس, کیونکہ زندہ پیغمبر کی قبر تو ہوتی. تو یہ من گھڑت روایتیں اور شیعوں کی روایتیں اٹھا کے لوگوں کے عقائد کو خراب مت کیجیے. اور آپ کا بھی کہتا ہوں عقیدہ صرف اللہ کے قرآن سے ثابت ہوتا ہے, اور عقیدہ خبر متواتر رسول اللہ کی سچی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. یہی امتیاز آپ دیکھیں گے اشاعت التوحید و سنہ کے ہر عالم کا, ہر خطیب کا, ہر مبلغ کا, ہر کارکن کا, کہ وہ جب بھی کسی عقیدے کی ترویج کرے گا, جب بھی کسی عقیدے کا بیان کرے گا, وہ سچا قرآن پڑھ کے کرے گا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. سورہ زمر 26واں پارہ 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 42 ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کی روح کو میں نکال لیتا ہوں قیامت تک اس کی روح کو میں واپس. قرآن تو کہتا ہے روح واپس آتی نہیں, اور یہاں سنایا جا رہا ہے, یہاں باتیں کی جا رہی, یہاں مشورے طلب کیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے عقیدے کو اس معاملے میں بھی صاف رکھیے. موت برحق ہے اور موت عام ہے, سب کے لیے ہے. اور جب موت آ جاتی ہے زمانہ بدل جاتا ہے, زمان بھی بدل جاتا ہے, جہان بھی بدل جاتا ہے, اور مکان بھی بدل جاتا ہے. فوت شدہ چاہے اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو, وہ دنیا والوں کے حالات سے واقف. اونچا بولو واقف. اسے کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا اور کون نہ آیا, لیکن جسم مبارک پیغمبر کا محفوظ ہوتا ہے. مٹی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی, کیڑا مکوڑا بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا, وہ اسی طرح معطر اور معمر رہتا ہے. اس لیے ثابت ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی درود شریف پڑھا کرتے تھے نماز میں. اگر فرشتے لے کے آتے ہوتے درود رسول اللہ پر تو رسول اللہ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا نا کہ عثمان کو شہید تو نہیں کیا گیا, اس کا تو درود آ رہا ہے میرے پاس. کچھ سوچو, کچھ سمجھو, کچھ اپنی عقل سے بھی فیصلے کرو. یوں آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ لگو, اپنے عقائد کی تباہی اور بربادی نہ کرو. یہاں لوگ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے, یہاں لوگ ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے, یہاں لوگ بڑے سر پہ ٹوپیاں سجا کے, یہاں لوگ بڑی صوفیانہ شکل بنا کے, اور یہاں لوگ علم کے دعوے کر کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں, لوگوں کو متنفر کرتے ہیں, اور لوگوں کو اللہ اکبر کبیرہ اس طریقے سے وہ بھڑکاتے ہیں اور نفرت پیدا کرتے ہیں. آج تک اس منبر سے ہم نے کبھی نفرت نہیں پیدا کی. ہم اگر عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں تو دلائل پڑھ کے کرتے ہیں, قرآن پڑھ کے کرتے ہیں, حدیثیں پڑھ کے کرتے ہیں. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, یہ منکر ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ حدیثوں کو نہیں مانتے, یہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, یہ اہل سنت نہیں, یہ معتزلی ہیں, ان کے پیچھے نماز. اللہ اکبر. لیکن یہ بھی بڑی عجیب منافقت ہے. ادھر سے کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور خود پڑھتے بھی پیچھے. لوگوں کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور خود پیچھے. لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ ان سے بول چال بند کرو, بائیکاٹ کر دو, ان سے ملنا جلنا چھوڑ دو, لیکن نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. حد ہوتی ہے منافقت کی یار. اگر نماز نہیں ہوتی تو یہاں مسجد میں کیوں آ کے کوئی نماز پڑھتا ہے ہمارے پیچھے, پھر علل اعلان اپنے عقیدے کا دائی بنے. لیکن یہ منافقت کرنا چھوڑ دے کہ پڑھے بھی ہمارے پیچھے اور لوگوں کو کہے کہ
ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم ایسی منافقت کو ہم یہاں چلنے، اونچا بولو، ایسی منافقت کو ہم یہاں چلنے نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ فساد کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں قرآن بیان ہوتا ہے، یہاں سچا فرمان بیان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اپنے عقائد کو قرآن و سنت سے جوڑو، سوجھ بوجھ پیدا کرو، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے یوں نہ چلو کہ وہ آپ کی پرانی عقیدتوں بھی خراب کر دے، وہ آپ کی محبتوں کو بھی خراب کر دے، وہ آپ کے پرانے رشتوں کو بھی خراب کر دے، وہ آپ کو قرآن سے بھی دور کر دے، وہ آپ کو حدیث سے بھی دور کر دے۔ سنیے گا، ہم علی الاعلان کہتے ہیں موت برحق ہے، موت عام لوگوں پہ بھی آتی ہے، موت اللہ کے نبی پہ بھی آتی ہے، اور موت آنے کے بعد روح کا اور جسم کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس رشتے کے ٹوٹنے کے بعد یہ رشتہ قیامت تک پھر کبھی دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ اس کے بعد جب تم مرو گے تو مرنے کے بعد تمہاری روح کا اور جسم کا رشتہ جس دن ملے گا وہ دن قیامت کا ہوگا۔ مرنے کے بعد قیامت تک روح اور جسم کا رشتہ آپس میں مل، بولو تو صحیح، مل سکتا ہے؟ جب مل نہیں سکتا تو پھر قبروں پہ جانا، سلام کرنا کیجئے، بے شک وہ تو دعا ہے، لیکن ان سے بات چیت کرنا، ان سے مشورے طلب کرنا، یہ سمجھنا کہ اوپر آنے والے کو وہ اندر سے دیکھتے ہیں، ایسی بات ہرگز، ایسی بات ہرگز۔ کئی تو کہتے ہیں شلواریں پہن کے جاؤ، چادریں نہ پہن کے جاؤ کہ وہ نیچے سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی باتیں بیہودہ ہیں، بولو ایسی باتیں بیہودہ ہیں، اور یہ من گھڑت حدیث اور من گھڑت روایتوں کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ عقل پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ علی الاعلان قرآن سے ثابت ہے، اور ہم پتھر کی چٹان کے اوپر کھڑے ہو کے آج بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرنے والے کی روح کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہ وہ سلام سنتا ہے، نہ کلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے، نہ اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء فخر دو جہاں ساقی کوثر شافع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھا جاتا ہے، درود پہنچتا ہے، وہ رحمت کی دعا ہوتی ہے، وہ ضرور پہنچتا ہے، لیکن رسالت مآب خود نہیں سنتے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو فوت ہو جائے وہ سن، زور سے کہو جو فوت ہو جائے وہ سن۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کھرے کھوٹے کی پہچان نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدے کے اندر مضبوطی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں شر انگیز اور فتنہ پرور قسم کے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔